بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، میں شکر گزار ہوں اس دلچسپ اور منفرد تقریب میں شرکت پر جن حضرات نے مجھے یہ موقع عطا کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اور بڑی مسرت کی بات یہ ہے کہ اس مسابقے کا جو عنوان تجویز کیا گیا اس سے دل اور روح کو بڑی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ خانوادہ نبوت اور ان کا مقام، جہاں اس موضوع کا تعلق عقیدے سے ہے، وہاں اس موضوع کا تعلق عقیدت سے بھی ہے۔ یہ صرف ہمارے عقیدے کا عنوان نہیں ہے، بلکہ اس عنوان کے ساتھ ہماری عقیدت بھی جڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر حضرت خضر کے سفر کا جہاں تذکرہ ہے، وہ دیوار والا معاملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا مفسرین سے، کہ حضرت خضر نے اکھڑی ہوئی دیوار جو ہے اپنی جگہ کھڑی کر دی، تو بعد میں سوال جواب ہوئے تو حضرت خضر نے جواب میں کہا کانا ابوہما صالح، بلا اجرت میں نے اس لیے یہ دیوار بنا دی ہے کہ ان کا باپ نیک تھا، صالح تھا۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر عام کوئی شخص ہے، عام کوئی بچہ ہے، تو اس کے حوالے سے اس قدر یعنی اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اس کی ضرورت پورا کر دینا کہ باپ نیک تھا اس لیے یہ کام میں نے کرنا ہے۔ تو جن کا باپ بھی علی ہو اور نانا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تعظیم اور توقیر امت کے ذمے کتنا واجب اور ضروری ہو۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں بڑی زبردست دل فریب انداز میں وہ بات سمجھائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ کی طرف سے میں اجر نہیں مانگتا جو میں محنت کر رہا ہوں، لیکن اس صورت میں کہ آپ میرے اقربا کی تعظیم کریں اور ان کا احترام کریں، یہ اجر ہے، اور کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نے بہت سی تفسیریں دیکھی ہیں اس آیت کے ضمن میں، تو بنیادی بات یہی ملی کہ یہ خاندان نبوت کے حوالے سے ہے اور آل رسول کے حوالے سے، اور بہت سی احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں جو اس کی شرح کے طور پر ہمیں نظر آتی ہیں، اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت عظام کا معاملہ ترجیحی تعظیم اور تکریم کا معاملہ ہے۔
اور اہل بیت اعظام کا پروٹوکول عام اصحاب سے منفرد اور مختلف ہے۔ عام اصحاب کا بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اہل بیت اعظام کا خاص طور پر جو تعظیم اور توقیر کا معاملہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس طرف امت کو خاص طور پر کیوں متوجہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دور میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو ان ہستیوں کے حوالے سے گمراہیاں پیدا کریں گے، گمراہیوں کو عام کریں گے اور غلط قسم کے افکار اور غلط قسم کے عقائد کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جیسے ایک نوجوان نے، ابھی طالب علم نے خارجیت جدیدہ کے حوالے سے بات کی، تو خارجیت جدیدہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں حضرت علی کا نام آ جائے تو ان کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، حضرت فاطمہ کا نام آ جائے ان کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، حضرات حسنین کا ذکر آ جائے تو وہ طبیعت ان کی مقدر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اندر کا بغض ہے۔ یہ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو خبردار کیا اپنے اہل بیت اکرام کے حوالے سے، اور حضرت علی کے بارے میں تو آپ سنتے رہتے ہیں، فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، کس قدر اس میں ہمیں تلقین کی گئی کہ کتنی محبت ہونی چاہیے حضرت حسن کے ساتھ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو ایک طبقہ آج ایسا پیدا ہوا ہے کہ جہاں ان حضرات کے حوالے سے کوئی حدیث آ جاتی ہے، کوئی بات آ جاتی ہے، تو وہ مختلف قسم کی باتیں گھڑنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ شیعوں نے گھڑی ہیں، یہ ضعیف روایات ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں۔ وہی روایات اگر حضرات خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے آئیں انہی راویوں کے ذریعے سے تو اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ روایت اور وہ بات اگر حضرت علی کے حوالے سے ہو، حضرات حسنین کے حوالے سے ہو، تو وہ کہتے تھے شیعوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ اس فتنے کی نشاندہی بہت ضروری تھی جو آج کی مجلس میں ایک ہمارے نوجوان طالب علم خطیب نے کی ہے، اور میں اس حوالے سے بہت خوش ہوں کہ بزم محمدی نے یہ عنوان اختیار کیا اور ایک ہی عنوان پر سب نے گفتگو کی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک عنوان پر گفتگو ہوگی تو مطالعہ وسیع ہوگا، مطالعہ اس حوالے سے سب کریں گے اور آپس میں مذاکرہ ہوگا، آپس میں تکرار ہوگا، تو وہ بات زیادہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تو میں خوش ہوں کہ اس موضوع پر اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس حوالے سے ایک بات جو ضروری کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کی جو شخصیات ہیں ہمارے لیے کس قدر ان کی تعظیم ہونی چاہیے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہیں، شانیں کیا ہیں، اور پھر ان کے جو مشاجرات ہوئے، ان کے جو اختلافات ہوئے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اور امت کے ائمہ اہل سنت نے جو تحقیقات کی ہیں، ہمیں ان تحقیقات سے آگاہی بھی ضروری ہے، اور وہی تحقیقات ہمارے لیے اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اور میں نشاندہی کروں گا کہ اس حوالے سے صحیح مطالعے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیات ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں، اور شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں، اور اس کے بعد متکلم اسلام
حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی آپ تصنیفات دیکھیے، اور اس کے بعد امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تصنیفات بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور ماضی قریب میں بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑے محقق متکلم ہمارے پاکستان میں گزرے ہیں، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ تعالی۔ آپ ان کی تصنیفات کو دیکھیں تو ان مسائل پر جو ائمہ اہل سنت کا حقیقی اور متوارث موقف ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو میں پھر ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا منتظمین کا کہ مسابقہ ماشاءاللہ بہت منظم ہو رہا ہے، اور انتہائی خوشی کی بات ہے کہ یہ بہتر سے بہتر اس کی شکل سامنے آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات میں مفتی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے، تنہائی میں میں عرض کر دوں گا، لیکن یہ میں ضرور کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو میں مبارکباد کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو اس موضوع پر تقریر پھر کبھی کروں گا جب موقع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔